أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، انہو یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ بے شک یہ ایسی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، کہ یہ محنت کرنے والی نہیں ہے۔ لا ذلول، ذلول ذلت سے ہے، جس سے محنت لی جا رہی ہو، کام لیا جا رہا ہو۔ تثیر الارض، کہ جوتتی ہو زمین کو، یعنی ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ فصل کو سیراب کرنے والی ہے۔ یہ جو ہارٹ وغیرہ ہوتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، اس پہ گائے بیل وغیرہ باندھتے ہیں، تو یہ ایسی بھی نہیں ہے۔ مسلمۃ، یعنی سلیمۃ، محفوظ ہے۔ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق، ابھی تم نے ٹھیک بات کہی۔ یہ اتنے گستاخ تھے کہ اپنے پیغمبر سے کہتے، ابھی تم نے ٹھیک بات کہی، ابھی تک ٹھیک بات نہیں کہی تھی۔ فذبحوها، تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، اور یہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، یعنی یہ چاہتے نہیں تھے لیکن مجبور ہو گئے اور ذبح کر دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور گائے جب ذبح ہو گئی تو گاؤ پرستی کی جڑ کٹ گئی، اتنے بڑے فائدے اس میں حاصل ہو گئے۔ اور اسی طرح ثابت ہوا کہ مردے دوبارہ بھی زندہ ہوں گے، کیونکہ مردہ دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ثابت ہوا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو وقت جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پھر تمہارا اختلاف آ گیا تھا اس میں، یعنی اس کے قاتل میں، مردے کے قاتل میں۔ واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا ہے، یعنی اللہ نکال رہا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ انہوں نے اپنے کسی شخص کو میراث کے لیے قتل کیا تھا، اور پھر اپنے دوسرے رشتہ داروں کے گھر کے سامنے اس کو پھینک دیا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکایت کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو ہمارے لیے خون بہا ان سے لیں گے، اور دوسری یہ کہ اس کا پورا میراث بھی ہمارے لیے ہمارا ہوگا۔ لیکن جب معلوم ہوا تو نہ ان کو میراث ملا، کیونکہ قاتل میراث سے محروم ہوتا ہے مقتول کے، اور خون بہا سے بھی محروم ہو گئی۔